بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو ایک بہت ہی وائرل قسم کے ٹاپک پہ ہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹس میں یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ پاکستانی ڈیٹیلز میں ہم لوگ اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ فوراً سے بلاک ہو جائے گا، وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، تو ہمیں بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی یوٹیوب پہ بھی بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو کہ امیزون پہ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو بڑا کنٹروورسیز پہ بنا رہے ہیں کہ ہاں جی اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے، ٹینگا ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچا اس پہ ایک ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں۔ اس ویڈیو میں تمام جو اسپیکٹس ہیں، تمام جو کنڈیشنز ہیں ان کو ڈسکس کروں گا۔ تو ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے اس حوالے سے جتنی بھی یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں موجود ہے یا ڈالی گئی ہیں یوٹیوب سے ویڈیوز بنا کے کافی لوگ اس کو کنٹروورشل کر کے، تو وہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، تو ویڈیو کے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ امیزون کے حوالے سے، امیزون ٹولز کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں، وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امیزون ایک ورلڈ وائڈ ویب سائٹ ہے، ٹاپ کی ایک ویب سائٹ ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ امیزون بنا کسی ریزن کے، بنا کسی بات کے آپ کا جو سیلر اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے، چاہے وہ پروفیشنل اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز پہ بنا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی کمپنی کی ڈیٹیلز پہ بنا ہوا ہے، امیزون کبھی بھی اس کو ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرتا بنا کسی ریزن کے۔ اگر آپ نے اس کی کسی بھی پالیسی کی وائلیشن نہیں کی تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ امیزون آپ کا اکاؤنٹ اڑا دے، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل۔ اور اگر مسٹیکنلی غلطی سے امیزون ایسا کر بھی دیتا ہے تو وہ سنگل اپیل میں ہی، ایک ہی اپیل آپ کریں گے، اس کو ریکویسٹ کریں گے اور امیزون آپ کا اکاؤنٹ ان بلاک کر دے گا اور سوری بھی کرے گا آپ کو۔ تو یہ اگر وہ بائی مسٹیک کرتا ہے، لیکن یہ کنسیپٹ رکھنا کہ امیزون اکاؤنٹ جیسے ہی بلاک کر دیتا ہے تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ آیا کہ پاکستانی ڈیٹیلز پہ اگر آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں، پاکستانی ڈیٹیلز پہ مین کہ آپ اپنے پاکستانی کے آئی ڈی کارڈ یا پاکستانی پاسپورٹ پہ اور پاکستانی کسی بینک کو یوز کر کے آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ریومرز ہیں یہ بھی غلط ہیں کہ آیا کہ آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اور جسٹ امیزون آپ کا اس وجہ سے اکاؤنٹ بلاک کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا یا ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ نے پاکستانی ڈیٹیلز پہ اکاؤنٹ بنایا ہے، تو ایسا بالکل بھی غلط ہے۔ دیکھیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آپ سیلر اکاؤنٹ بناتے تھے تو وہاں پہ پاکستانی ڈیٹیلز پہ اکاؤنٹ بنانے کی آپشن ہی موجود نہیں تھی۔ تو امیزون جب آپ کو الاؤ نہیں کرتا تھا تو اس نے وہ فیچر رکھا ہی نہیں، وہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا پاکستان والا۔ پھر ریسنٹلی کچھ سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے، 3 سال پہلے امیزون نے پاکستانی ڈیٹیلز پہ اکاؤنٹ بنانے کو الاؤ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اسٹل پاکستان کا آپشن وہاں پہ موجود ہے تو امیزون ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اڑا دے گا جسٹ اس وجہ سے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ تو یہ ریومر جو بھی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، پاکستانی ڈیٹیلز پہ آپ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں، ایک بات آتی ہے کہ پاکستانی نمبر پہ او ٹی پی ریسیو نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آپ ورچوئل نمبر یوز کر سکتے ہیں، ورچوئل نمبر آپ یوز کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو او ٹی پی ریسیو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی ریزن ایسی نہیں ہے کہ آپ کو جسٹ پاکستانی ہونے کی وجہ سے امیزون آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ کر۔ اب آ جاتے ہیں اس کی کنڈیشنز پہ۔ میں ڈفرینٹ سینیریوز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ اگر آپ کسی بھی سینیریو کو فیس کر رہے ہیں تو آپ کا اس حوالے سے بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے ایک پروسیجر پہ، ٹھیک ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ ایک نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، پاکستانی ڈیٹیلز پہ بنا رہے ہیں، چاہے وہ کمپنی کا یا انڈیویجول، زیادہ تر لوگ انڈیویجول اپنے آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ پہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اور امیزون اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے،
تو وہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ بتانا، بہت سارے لوگ ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ نہیں آپ پاکستانی ڈیٹیلز جو بنا رہے ہیں اس کی وہ کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی ریزنز الگ ہیں. اگر آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو رہا ہے تو فرسٹ آف آل تو امیزون آپ کو ای میل کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو رہا ہے اور آپ ان چیزوں کو بہتر کر لیں، ٹھیک کر لیں، تو آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ سے ہم لوگ اپروو کر دیں گے. تو ان میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کون کون سی چیزوں کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سم ٹائم آپ اکاؤنٹ بناتے ہوئے نیمز میں مائنر سے مسٹیک کر دیتے ہیں. اپنا نیم لکھنے میں جو نیم آپ کا پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ پہ ہے وہاں آپ اکاؤنٹ بناتے ہوئے کچھ اور نام یوز کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اکاؤنٹ آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو مین ایک ایشو آتا ہے جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے ایڈریس کا. ایڈریس یعنی آپ بینک اسٹیٹمنٹ ایک اپلوڈ کرتے ہیں، اس پہ جو آپ کا ایڈریس لکھا گیا ہے وہ اس ایڈریس سے میچ نہیں کرتا جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈی کارڈ والا ایڈریس اور بینک اسٹیٹمنٹ والا ایڈریس آپ کا میچ نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے امیزون آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ کرتا ہے اور ایڈریس ویریفیکیشن کے لیے آپ سے آپ کا یوٹیلیٹی بل کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کا پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں وہ مکان پہلی بات تو آپ کا ہو اور اس پہ جو بل وغیرہ آ رہے ہیں وہ آپ کے نام پہ ہوں فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ مکان آپ کا ہے تو لازمی نہیں ہے، یعنی آپ کے والدین کے نام پہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے نام پہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے نام سے یوٹیلیٹی بل دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کافی ایشو آتا ہے. تو اس ایشو کا فی الحال کوئی سلوشن نہیں ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک ٹرک یوز کرتے ہیں کہ وہاں پہ نام وغیرہ ایڈٹ کر کے تو آپ اس کو سینڈ کر دیتے ہیں، ورنہ آپ پی ٹی سی ایل کا کوئی بھی کنیکشن اپنے نام پہ لگوا کے تو آپ یہ سمپل سا پروسیس ہے کہ ایک نمبر فون نمبر ایک کنیکشن اپنے نام پہ لگوا لیں، اس کا یوٹیلیٹی بل آپ ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ریزن یہ نہیں ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جسٹ آپ پاکستانی ڈیٹیل پہ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ امیزون ریجیکٹ کرتے. یا پراپر اگر آپ نے ڈاکومنٹ اسکیننگ نہیں کی ہوئی، آپ کے ڈاکومنٹ جو اسکین کیے ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، موبائل سے پکچرز آپ نے بنا کے بھیجی ہیں اس کے کارنرز وہ کلیئر نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ خیال میں رکھیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ نہیں ہوگا، بے شک آپ پاکستانی ڈیٹیلز پہ بنا رہے. اس کے علاوہ سم ٹائم امیزون آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے فوراً سے اور اس کی ریزن بھی نہیں بتاتا، تو اس کا آگے کوئی حل آپ کو نظر نہیں آتا. تو اس کی ریزن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ان پاسٹ آپ نے انہی ڈیٹیلز کو یوز کر کے شاید کوئی اپنے ان ڈیٹیلز میں آپ کی ای میل ہو سکتی ہے، آپ کا موبائل نمبر ہو سکتا ہے، یا آئی ڈی پہ آپ نے کچھ بھی پہلے امیزون پہ اکاؤنٹ کوئی بنایا ہو اور جو کہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہو، اس وجہ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ اگر وہ پہلے والا آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوا تو سیم اگر کوئی بھی ڈیٹیل ان ڈیٹیلز میں سے اگر ای میل آپ نے وہ والی یوز کر لی یا موبائل نمبر آپ نے وہ والا یوز کر لیا تو امیزون وہ اکاؤنٹ فوراً سے ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ سم ٹائم اگر ایک ڈیوائس پہ آپ ملٹیپل اکاؤنٹس ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، ملٹیپل اکاؤنٹس، اور آپ کا ایک اکاؤنٹ کسی وائلیشن کی وجہ سے امیزون نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، تو سیم ڈیوائس کو، سیم انٹرنیٹ کو، سیم آئی پی کو یوز کر کے اگر آپ نیو کوئی اکاؤنٹ بے شک ڈفرینٹ ڈیٹیلز پہ بنا رہے ہیں، ای میل پہ موبائل نمبر آپ نے ڈفرینٹ کر لیا سارا کچھ، لیکن اگر وہ آئی پی سیم ہے تو سم ٹائم آپ کا وہ اکاؤنٹ بھی امیزون ریجیکٹ کر دیتا ہے سیم آئی پی ہونے کی وجہ سے. تو یہ پریکاشنز جو ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ ریجیکٹ نہ ہو. جب بھی کوئی اکاؤنٹ نیو بنائیں تو اگر آپ پہلے کوئی بنا چکے ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تو پھر نیو نمبر پہ، نیو ای میل پہ اور نیو ڈیٹیلز پہ، بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ سارا کچھ وہ نیو پہ آپ بنائیں گے تو پھر ہی آپ کا اکاؤنٹ ایکسیپٹ ہوگا. ورنہ اگر ایک دفعہ آپ نے وہ ڈیٹیل کو یوز کر کے ڈی ایکٹیویٹ کروا لیا اپنا اکاؤنٹ تو آپ لائف میں دوبارہ ان ڈیٹیلز پہ امیزون پہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے.
اس کے بعد دوسرا سینیریو ہوتا ہے کہ رننگ اکاؤنٹس اگر آپ کے بلاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی پالیسی وائلیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. صرف اس وجہ سے کہیں بھی امیزون آپ کو ای میل نہیں کرے گا کہ نہیں آپ کی کیونکہ ڈیٹیلز آپ نے کی پاکستانی تھیں تو اس لیے ہم لوگوں نے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا. نہیں, وہ پالیسی وائلیشنس ہوتی ہیں. ڈراپ شپنگ امیزون الاؤ نہیں کرتا. اگر آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو امیزون اس کو آپ کے اکاؤنٹ کو اڑا دے گا. آن لائن آربیٹراج میں اگر آپ پراپر انوائسز آپ کے پاس نہیں ہیں یا آپ کوئی کاپی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یا آج کل جو سب سے زیادہ ایک کنسیپٹ چل رہا ہے کہ فیک انوائسز آپ فارورڈ کر رہے ہیں امیزون کو, ہول سیل آپ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس انوائس نہیں ہے, تو بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے فیک انوائسز بنانی ہیں اور آپ کی ایکسیپٹ ہو جائیں گی. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے. دیکھیں, فرسٹ آف آل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں تو یہ حرام میں آ جاتا ہے. آپ چیٹنگ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایز اے پاکستانی بھی آپ جب اس طرح کی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں تو ایک بندہ جب ایک ہی چیز کو ایک ہی ٹرک کو یوز کر کے 1000 2000 بندہ ویڈیو دیکھتا ہے, وہ ایک ہی ٹرک کو یوز کر کے انوائسز بنا کے تو امیزون کو سینڈ کرتا ہے, تو وہ پھر امیزون ان چیزوں کو آپس میں میچ کر لیتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, تو وہ سبھی اکاؤنٹس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ یہ گلے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا. بہت سے لوگوں کو ریزن بھی نہیں پتہ ہوتی. یہی ریزن ہوتی ہیں کہ انڈائریکٹلی آپ نے اس کی وائلیشن کی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے آپ بچیں تو آپ کا اکاؤنٹ انشاءاللہ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوگا, ریجیکٹ بھی نہیں ہوگا. اور یہ کنسیپٹ, یہ ریومر اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ پاکستانی ڈیٹیلز پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ اس حوالے سے یہ کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. مزید کوئی بھی کویشچن اس حوالے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں.